رحمتوں کا نزول ہے بلاغل الا بکمالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. ناظرین، آپ جانتے ہیں احکام شریعت میں ہم آپ کی ملاقات علماء اکرام نعت خواں حضرات سے کرواتے ہیں. نعت خواں حضرات بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں اور علماء اکرام سے ہم سوال کرتے ہیں، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کیا ہیں جو اسلام ہم تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے پہنچا. یہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، رحمان کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا کہتا ہے اور اللہ کے حبیب کا فرمان کیا کہتا ہے، یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اور ناظرین، آج جمعے کا دن تو ہے، جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنا چاہیے، لیکن جب یہ جمعہ شامل ہو جائے ربیع الاول کے مہینے میں، 12 ربیع الاول کا دن ہو یا 12 ربیع الاول سے پہلے کے دن ہو، یہ خوشی کے دن ہوا کرتے ہیں. ناظرین، کیوں نہ خوشی کا دن ہو جس مہینے سرور کائنات، تمام انبیاء کے سردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، تو یقیناً وہ مہینہ تو پھر خوشیوں کا ہی ہوا کرتا ہے. اور خوشی کس طرح منانی ہے؟ کوئی چھلانگیں نہیں مارنی ہم نے ہے جی، کوئی ہم نے یہ کام نہیں کرنے جس میں شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتا، شریعت جس سے ہمیں منع کرتی ہے، ہم نے ایسے کام نہیں کرنے. ہاں، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک محبت کے دائرے میں رہتے ہوئے، ایک لمٹس میں رہتے ہوئے. ایک لمٹس بھی کیا، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی محدود ہو جائیں، نہیں جی. جب سرکار کی آمد کی خوشی آ جائے تو پھر تو لامحدود خوشیاں منانی ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہیں اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. وہ خیال کیا کرنا ہے یہ ہم علماء اکرام سے جانتے ہیں اور علماء اکرام ہی ہمیں بتاتے ہیں. اور یہ 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے جی، جتنا ہو سکے اس میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں، درود و اسلام کی کثرت کریں. ابھی مفتی صاحب نے مجھے خوشبو لگائی تھی اور خوشبو لگانے کے بعد یقین جانیے ایک خوشبو سی مہک رہی ہے یہاں پر. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی یہ بھی سنت پر عمل کر لیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ درود و سلام کی کثرت کر لی جائے. اور جمعے کے دن تو ویسے بھی جتنا ہو سکے بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کر لیا کریں، کیونکہ یہ ایک دن سے ہفتہ، ہفتے سے مہینہ، مہینے سے پورے سال کی ایک عادت بن جاتی ہے. اور اگر ہماری عادت بن گئی تو یقین جانیے ہمارا ذریعہ نجات ہو جائے گا، ذریعہ نجات کا سلسلہ سٹارٹ ہو جائے گا. اور اللہ کرے اللہ پاک ہم سب پر کرم فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے درمیان معزز مہمان موجود ہیں، ہم آپ کی خدمت میں ان کا تعارف کرتے ہیں. بہت خوبصورت شخصیت ہمارے پروگرام میں جب بھی تشریف لاتے ہیں رونق بخشتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے مزاج حضرت؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیے. اللہ کا احسان ہے. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. آج ماشاءاللہ وائٹ کلر کا ڈریس بھی آپ نے ویئر کیا، جمعے کا دن بھی ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں لیفٹ سائڈ پہ آپ نے ایک عدد بیج سجایا ہوا ہے جو کہ نالین پاک کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے. تو میں جاننا چاہوں گا، ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے، یہ نالین پاک جو آپ نے بیج لگایا ہوا ہے یہ کیا ہے جی؟ تھوڑا وضاحت تو فرمائیں. جی حامد بھائی، یہ جو ہے ربیع الاول کے مہینے کی علامت ہے اور جشن آمد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اظہار ہے. دنیا بھر میں لوگ مختلف انداز سے مسلمان جو ہے اپنی اپنی عقیدت و محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. تو اس اظہار کی علامات کے طور پر بیج لگانا، گھروں پر جھنڈے لگانا، لائٹنگ کرنا، بعض افراد جو ہے اپنے سر پر یا بازو پر پٹیاں باندھتے ہیں گرین کلر کی. تو یہ مختلف انداز ہوتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جب ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو مکہ ٹاور جو ہے اس کو گرین لائٹ سے روشن کر دیا گیا. ویسے اس میں مختلف لائٹیں ہوتی ہیں لیکن گنبد خضرا کی سے خاص نسبت کی وجہ سے اس کو ایک علامت دے دی گئی. تو یہ، اور پھر چونکہ یہ نقشہ یا یہ جو شکل ہے، تشبیہ ہے، یہ نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ ہے. تو وہ شاعر کا ایک شعر ہے نا کہ جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نقش نالے پاک حضور، تو کہیں گے ہم بھی پھر تاجدار ہم بھی ہیں. واہ جی واہ. تو یہ تو بڑی شان کی بات ہے. حضور کے نالین کا صدقہ مل جائے، ذرے مل جائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے، واہ واہ. پیزار نالین کو کہتے ہیں نا فارسی میں. پیزار نالین کو کہتے ہیں جی. ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سید سرداروں کے. سبحان اللہ. تاج سر بنتے ہیں سید سرداروں کے. واہ جی، کیا بات ہے، کیا بات ہے جی. اور جو نالین پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سجاتے ہیں وہ سردار ہی کہلاتے ہیں جی. کیا ہی بات ہے. سرکار کی نالین کی
کیا ہی برکتیں جی، کیا ہی کرامتیں جی، کیا ہی معجزات ہیں. ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین اپنے سینے پہ لگائیں. یقین مانیے اس قابل بھی نہیں ہیں، لیکن ہم لگاتے اس وجہ سے کہ شاید نہیں، یقین ہے ہمارا، معذرت کے ساتھ یقین ہے کہ اس سے ہماری نسبت ہمارا بیڑا پار ہو جاتا ہے. جو نہیں لگاتا نہ لگائے نا، زبردستی یہ ہے. محبت کا اظہار ہے، یہ جو محبت کا لگائے اظہار لگائے، ہے. نہیں لوگ لگاتا اس سے تو دلیلیں مانگ رہے ہوتے ہیں، یار اس کی کوئی دلیل، ہر چیز کی دلیل ہی اب چاہیے. دلیل تو بہت سی تمہاری خیر مختصر کرتے ہیں. ہم اپنے دوسرے گیسٹ کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے بہت پیارے شخصیت موجود ہیں، تشریف لاتے ہیں ہمیشہ بارگاہ رسالت میں نذران عقیدت پیش کرتے ہیں. میں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ نعت شریف بھی پیش فرمائیں. میری مراد محترم المقام جناب سید اورنگزیب رضوی صاحب. السلام علیکم اورنگزیب بھائی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. بہت بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے بارگاہ رسالت میں آپ میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. دوشی کر لیجیے. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو شاہ خوباں، تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خدا کی غیرت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے، ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، جہاں میں لاکھوں ہی طور بنتے، تو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں تیرے حسن و بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، میں تیری میٹھی زبان کے صدقے، جو نور لے کر دلوں میں اترا، جو نور لے کر دلوں میں اترا، ہے کتنا دلکش خطاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا. تو شاہ خوباں، تو جان جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا. ماشاء اللہ، سبحان اللہ ہے چہرہ الکتاب تیرا. تو شاہ خوباں، تو جان جانا. بے شک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا تعریف کی جائے. ہماری زبانیں اس قابل ہیں کہ ہم سرکار کی تعریف کریں. پورا قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں ہمیں نظر آتا ہے. کہیں ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، تو کہیں والضحیٰ کی صدائیں آتی ہیں، کہیں واللیل کی زلفوں کی صدائیں آتی ہیں، کہیں وما ینطق عن الہوا کی سہنی زبان والی کی صدائیں ہمیں ملتی ہیں. مفتی صاحب موجود ہیں. مفتی صاحب، میں چاہوں گا جیسے میں نے پروگرام سے پہلے آپ سے عرض کیا کہ ورفعنا لک ذکرک کی اگر ہم تھوڑی سی تفسیر کی طرف جائیں، ورفعنا لک ذکرک یہ کیا ہے، ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ حامد بھائی آپ کا ایک دفعہ پھر، اور اس بار تو خصوصاً
ماہ ربیع الاول کی آمد ہے اور جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول بنا ہوا ہے، اور پھر یہ جو اس دفعہ کا جشن ولادت ہے یہ اپنے اندر ایک تخصیص رکھے ہوئے ہے، ایک خاصیت رکھے ہوئے ہے کہ 1500 سال مکمل ہو گئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کو۔ ہمارے لیے کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم نصیبی ہے اس کہ کا ہم نے حصہ ہیں۔ اس کا حصہ ہے، ہمیں دیکھنے کو ملا ہے، اور الحمدللہ۔ ایک تو میں ذرا سی مختصر سے اس کی تشریح کر دوں، بعض احباب کو تھوڑا سا اس میں مغالطہ ہوتا ہے کہ 1500 کیسے پورے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہجرت کا آغاز ہوتا ہے اسلام سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال اس سے پہلے اعلان نبوت کے۔ تو یہ میں کہتا چلوں، کریکشن ہے یہ کہ ہجرت کا آغاز اسلام سے نہیں ہو رہا، ہجرت کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے ہو رہا ہے، یعنی اسلام کے 13 سال بعد ہجرت ہوئی، تو ہجرت کا آغاز 13 سال کے بعد ہوا ہے، یکم ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا تعلق ہے۔ تو 10 سال ہجرت کے مدینہ کے اور 13 سال اسلامی زندگی جو اسلام کا اعلان ہونے کے بعد وہ، اور اس کے پہلے 40 سال، تو یہ ٹوٹل 53 سال بنتے ہیں، اور ہجرت کے 1447، ان کو آپ جب آپس میں جوڑیں گے تو پھر یہ 1500 سال مکمل ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک اپنے اندر تخصیص رکھتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے جہاں تک ورفعنا لک ذکرک کی بات کی، تو ورفعنا لک ذکرک اتنا بڑا خطاب ہے، اتنا شاندار یہ تاج ہے، اتنا زبردست یہ سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے، کہ صرف یہ لفظی جو ایک ترتب ہے، اس کا آپس میں جو ایک ملاپ ہے، یہی حضور کی شان بیان کرتا ہے۔ اچھا، اس آیت کا جس صورت میں تعلق ہے، اس صورت کا جو خاص ایک تنزل ہے، جو نزول ہوا ہے، اس کی بھی اپنی ایک کیفیت ہے۔ پھر صورت مبارکہ کا جو مضمون ہے حامد بھائی، وہ بھی اپنے اندر بھرپور ایک پیغام رکھے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس آیت جو مرکز صورت آیت ہے، یا اس کو کہتے ہیں اصل کلام یا مضمون کلام کہتے ہیں نا، جیسے ہمارے شعراء پڑھتے ہیں کہ مضمون کلام شعر یہ ہے، اصل کلام مقصود کلام، اسی طرح مقصود صورت آیت جو ہے ورفعنا لک ذکرک ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا معنی سادہ سے یہ ہے کہ ورفعنا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بلند کر دیا لکا، آپ کے لیے، ہم نے بلند کر دیا آپ کے لیے، ذکرک، آپ کے ذکر کو۔ واہ واہ سبحان اللہ، اس میں ذکر بھی آپ کا اور آپ ہی کے لیے بلند کر دیا۔ یہ اتنی زبردست تخصیص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین کی کہ اے حبیب، کائنات کو بنایا آپ کے لیے، آپ کو بنایا اپنے لیے، آپ کے ذکر کو جو بلند کیا ہے وہ آپ ہی کے لیے کیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذکر کو کسی اور کے لیے نہیں، صرف آپ ہی کے لیے اس لیے کیا تاکہ اے حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے کہ جبریل جاؤ میرے حبیب سے پوچھو۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، حاضر دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ہے کہ اتعرف، کیا آپ جانتے ہیں کہ کیف رفعت ذکرک، میں نے تیرے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ جبریل امین آ کر بارگاہ رسالت میں یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح آپ کے ذکر کو بلند کیا، کیا آپ جانتے ہیں؟ حضور جواب دیتے ہیں، حالانکہ حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، لیکن پھر بھی تعلیم کی حضور جواب دیتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اے جبریل اللہ اپنی مراد کو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب جہاں جہاں جب جب میرا ذکر ہوگا وہاں وہاں تب تک تیرا بھی ذکر ہوگا۔ یہ ذکر مصطفیٰ کی بلندی ہے کہ ہر مقام پر، ہر محل پر، ہر جگہ پر جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہو رہا ہے۔ تو ورفعنا لک ذکرک کا سایہ ہے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اب سورت کے اندر جو ایک تخیل ہے اور سورت کے اندر جو ایک پیغام ہے، آفاقی پیغام، وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، اے حبیب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا؟ سبحان اللہ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ بھی دوسری شان ہے، اور ہم نے آپ کی پشت پر سے، آپ کی پیٹھ پر جو بوجھ تھا اسے ہٹایا نہیں۔ الذی انقض ظہرک، وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو، انقضا کہتے ہیں توڑنے کو، انقضا کہتے ہیں کسی چیز کو نقصان پہنچانے کو، تو فرمایا وہ پشت، وہ زور، وہ بوجھ جس نے آپ کی پشت کو تکلیف میں ڈالا ہوا تھا۔ آسان ترجمہ اس کا یہ، جس نے آپ کو تکلیف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تکلیف تھی کہ امت مان نہیں رہی، لوگ کلمہ قبول نہیں کر رہے، اسلام پھیل نہیں رہا، یہ جو امت کا درد ہے،
یہ بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، دین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے پریشانیاں مشکلات اٹھاتا ہے، جب مشکلات اٹھاتے اٹھاتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی زندگی میں بھی ورفعنا لک ذکرک کا ظہور ہوتا ہے، جب پشت پر زور اتنا بھاری ہو گیا تب اللہ نے اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک، اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو یہ حضور کے ذکر کا صدقہ ہے کہ جو شخص میدان عمل میں ہے وہ یہ ذہن میں رکھے کہ اسے بھی ورفعنا لک ذکرک کا صدقہ ملے گا، اس کا ذکر بھی بلند ہوگا، اس کی بات بھی اللہ کی بارگاہ میں مانی جائے گی، مگر اس کے لیے تھوڑی سی کوشش، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ تو یہ انعام ہے جو ورفعنا لک ذکرک کے صورت میں نظر آ رہا ہے۔ مفتی صاحب ہم کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن ہماری چھوٹی سی ایک مجبوری ہے، بریک لینا بہت ضروری ہے، تو بڑھتے ہیں بریک کی جانب۔ ناظرین ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا۔ ہمارے ساتھ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب بھی موجود ہیں اور ابھی ہمیں جوائن کیا سینئر ثنا خان، بہت پیارے انداز میں بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حاجی ناصر یامین صاحب، آئیے ان سے ملاقات بھی کرتے ہیں اور ان سے ہم گزارش بھی کرتے ہیں کہ ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، خوبصورت مہینہ ہے، ہم ان سے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج حضرت، خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ آپ سے گزارش کرتے ہیں، ہمارے ناظرین نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سننا چاہتے ہیں۔ جی میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے چینل وینس کا بھی۔ میں پہلے بھی بارہا یہاں آ چکا ہوں الحمدللہ، اور اس دفعہ بھی آپ کے توسط سے میری حاضری ہو رہی ہے، بہت شکریہ۔ اور یہ مہینہ ماشاءاللہ آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات باسعادت کے حوالے سے ہے۔ غلام و سلام کے نغمے سناؤ، غلام و سلام کے نغمے سناؤ، دنیا میں خیر الورا گئے ہیں، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، مبارک تمہیں آسیوں غم کے مارو، محمد حبیب خدا گئے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا جس پہ نازاں، خدائی بھی قربان، مہک جس کی پھیلی گلستان گلستان، خدا جس پہ نازاں، خدائی بھی قربان، مہک جس کی پھیلی گلستان 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 گلستان۔ یہ کیسا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، یہ کیسا کرم ہے تیرے گھر حلیمہ، وہ پیارے نبی مصطفیٰ گئے ہیں، غلام و سلام کے نغمے سناؤ، دنیا میں خیر الورا گئے ہیں۔ امیر و فقیروں ارے بے نواؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ، امیر و فقیروں ارے بے نواؤ، دو عالم کے داتا کی محفل سجاؤ،
महफिल सजाओ, तुम अपने मुकद्दर पे झूमो गदाओ, तुम अपने मुकद्दर पे झूमो गदाओ, कि शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं। अमीरों अमीरों फ़कीरों अरे बेनवाओ, दो आलम के दाता की महफिल सजाओ, महफिल सजाओ, तुम अपने मुकद्दर पे झूमो गदाओ, तुम अपने मुकद्दर पे झूमो गदाओ, कि शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं। अरे मुश्किलों में न घेरो, न तन्हा समझ कर मुझे आज छेड़ो। अरे मुश्किलों में न घेरो, न तन्हा समझ कर मुझे आज छेड़ो, मुझे आज छेड़ो। निकल जाओ मुँह को छुपा कर यहाँ से, निकल जाओ मुँह को छुपा कर यहाँ से, दो आलम के हाजत रवा गए हैं। और ये कौन आया ओढ़े करम का दोशाला, मेरा कमली वाला तेरा कमली वाला। ये कौन आया ओढ़े करम का दोशाला, मेरा कमली वाला तेरा कमली वाला, तेरा कमली वाला। इसी बात ने आसियों को संभाला, कि शाफ़ाए रोज़े जज़ा गए हैं। पढ़े जा नबी की तू नाते नियाज़ी, नबी तुझसे राज़ी, खुदा तुझसे राज़ी। पढ़े जा नबी की तू नाते नियाज़ी, नबी तुझसे राज़ी, खुदा तुझसे राज़ी, खुदा तुझसे राज़ी। तेरा खाली दामन भरा ही रहेगा, तेरा खाली दामन भरा ही रहेगा, कि मंबाए जूदो सखा गए हैं। गुलामों सलामों के नग़्मे सुनाओ, दुनिया में खैरुल वरा गए हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नासिर यामीन साहब, क्या खूबसूरत अंदाज़ में आपने बारगाह रिसालत माब में नज़रान अक़ीदत पेश फरमाए। और यकीनन अंदाज़ आपका वही है जो आज से 20 साल पहले हुआ करता था। सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 25 साल पहले हुआ करता था। अब थोड़ा मामला बड़ा ही चेंज हो गया। इस पर हम काफ़ी अक्सर बात करते हैं, लेकिन मैं उस तरफ तो नहीं जाता। बस दुआ गूँ कि अल्लाह आपके इल्म में, अमल में, आवाज़ में बरकत अता फरमाए। हमें भी आपकी तरह बादब तरीके से बारगाह रिसालत में नज़राना अक़ीदत पेश करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मुफ्ती साहब, बात नात के दौरान, कलाम के दौरान झूमों की बात हो रही थी, झूमने की बात हो रही थी। मैं अपनी इस्लाह के लिए भी, ज़ाहिर है बहुत से नाज़रीन भी हमारे ये जानना चाहेंगे, ये जो झूमने के मामलात होते हैं, हम तो झूमना तो यकीनन एक झूमना एक लिमिट होती है, हमारे तो बहुत ज़्यादा ही झूम लिया जाता है। क्या कहेंगे हमारे लोगों को
اسپیشلی مجھے کیا نصیحت کریں گے بتائیے گا پلیز. آپ جب سوال کر رہے تھے تو میں ناصر یامین صاحب کو دیکھ رہا تھا, وہ انتہائی شدت کے ساتھ مسکرا رہے تھے آپ کی اس بات پر. دیکھیں معاشرہ ہے نا, تو ہر جگہ ہر موقع اور محل پر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جی مختلف قسم کی ان کی طبعیات ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے. مثال کے طور پر آپ سبیل لگا لیں دودھ کی اور کہیں کہ ادب سے یہ بڑے بابرکت نسبت والا جلوس ہے یا جوس ہے, تو آپ اس کو نا طریقے سے بیٹھ کر پیئے گا. بہت سے لوگ عمل کریں گے, بالکل, لیکن 2-4-6 آدمی آپ کو ایسے بھی نظر آئیں گے کہ جو کھڑے کھڑے بھی پی رہے ہوں گے, جو شاید گلاس لے کے وہاں تھیلی میں ڈال رہے ہوں گے, گلاس لے کے اپنا, لیکن ان کے ذہن میں وہ پتہ ہے کیا, وہ شاید کہ قطع کلامی معاف, بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے تبرک ہے, سبیل ہے, کیا گھر میں کوئی بیمار, جی جی جی, کہ وہ اس کو سمجھیں گے. حالانکہ ہمارا مقصد کیا ہے, یہاں بیٹھ کے تسلی سے 3 سانسوں میں پی لیں. تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ یار یہ اچھا گر بھی جاتا ہے, بعض دفعہ سبیل سے دودھ گر بھی جاتا ہے یا جوس گر بھی جاتا ہے, لازمی سی بات ہے جب جہاں سینکڑوں ہزاروں لوگ جمع ہوں گے تو وہاں تو ہلکا پھلکا ہوگا. اب کوئی شخص کہے کہ یار یہ تو بے حرمتی ہو رہی ہے, چلو بند کرو. تو اللہ کے بندے, جو 100 میں سے 90% نے اس پر عمل کیا یا 80% نے عمل کیا, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. گلاس جو ہے 80% بھرا ہوا ہے, یہ گلاس 80% بھرا ہوا ہے, آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا. جو 20% خالی ہے نا, آپ کی نظر ادھر ہی پڑ رہی ہے. واہ واہ. تو میں یہ کہوں گا آپ نے نظر کا علاج کروا لیں, نظر کا علاج کروا لیں. اگلی بات پر میں, اگلی بات, جھومو ایسی ہے جیسے یہ ابھی نعت پڑھ رہے تھے, میں بھی جھوم رہا تھا, آپ بھی جھوم رہے ہیں, یہی جھومنا ہے. اب 80% بلکہ 80 نہیں 99% لوگ اس طرح جھومتے ہیں, کچھ آنکھیں بند کر کے بھی جھوم رہے ہوتے ہیں, بالکل تصور میں. جی, اب آپ جو ہے 12 ربیع الاول کے دن یا جس دن جلوس ہے, اس میں ہزاروں کا مجمع ہے ناصر بھائی, ان ہزاروں کو چھوڑ کر وہ 5 جو کونے میں ہلڑ بازی کر رہے ہیں, کونے میں درمیان میں آگے کرتے ہیں, ہاں وہ ہلڑ بازی کر رہے ہیں کونے میں کہیں. ایک بات ہے نا, ہم جلوسوں میں جاتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, وہ کونے میں کہیں, یا جو لوگ پنڈالوں میں بیٹھے ہوتے ہیں, اسٹیجوں پہ ہوتے ہیں, جو اس کے اپنا 4 دیواریوں کے اندر ہوتے ہیں, یا جو خاص اسٹیجز ہوتے ہیں, پارکس ہوتے ہیں جہاں پر اجتماعات ہوتے ہیں, ان کی باؤنڈریز کے اندر جو لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے طریقے سے درود و سلام لبوں پر سجا کر حضور کی سیرت سنا رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو روڈوں پر, چوراہوں پر, یہ جو ڈیگوں کے سامنے کھڑے ہو کر, اس میں بھی جو کھڑے ہوتے ہیں وہ نعتیں سن رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی 80% لوگ اس میں نہیں ہوتے. 2-4 جو ہاتھ اٹھا رہے ہوتے ہیں, جھوم رہے ہوتے ہیں, ناچ کی صورت, رقص کی صورت, جی میں ایک بات کر رہا ہوں, رقص کی صورت نظر آ رہی ہوتی ہے, ہم اسی کو اپنی دلیل بنا لیتے ہیں. دیکھو یہ جھوم رہے ہیں. اللہ کے بندے, آپ کو یہی نظر آیا وہی گلاس میں, آپ کو یہی نظر آیا, باقی دیکھو نا, تو وہ غلط ہے. اس کا علماء نے, آج میں وینس ٹی وی کے اس سے بھی کہتا ہوں, جھومنے کا کبھی یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک رقص میں, ایک ناچ میں اور جھومنے میں فرق نہ ہو. جب تک جھومنے کا, اگر آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے, آپ کی طبیعت چاہ رہی ہے, ایک وجد آ رہا ہے کہ حضور کی ذکر میں پڑھنے والا اتنا زبردست پڑھ رہا ہے کہ میں اٹھ کر جھوم جاؤں, تو بھی شریعت کی باغ اپنے ہاتھ میں رکھیں. اچھا حضرت, شریعت کی جو دوڑ ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اپنے اوپر کنٹرول کریں, اسی کا نام اس کے مصطفیٰ جی, کیا بات ہے, کمال ہو گئے. مفتی صاحب ایک سوال اور آگے, جی سوال ابھی کرتے ہیں. مفتی صاحب یہ جو کیک کٹ کرتے ہیں اسپیشلی 12 ربیع الاول کو, جیسے کہ یہ پہلے یہ سلسلہ نہیں ہوتا تھا, آج سے 10-12 سال پہلے, اب بہت زیادہ عام ہو گئے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اس میں جشن ولادت بھی لکھا ہوا ہوتا ہے, مرحبا سرکار کی آمد بھی لکھا ہوتا ہے, حالانکہ اللہ اور رسول کا نام تو نہیں, لیکن نسبت تو ہے نا جشن ولادت, کہاں ہے نسبت سرکار سے؟ وہ کٹنگ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں یہ اصل میں یہ علماء اہل سنت کا دیا ہوا سبق نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ علماء اہل سنت کا دیا ہوا سبق نہیں ہے. دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ علماء نے اس کو نہیں رائج کیا. یہ اصل میں ہم نے لیا ہے دیگر ثقافتوں سے. اچھا, یعنی برتھ ڈے پر جو لوگ کیک کاٹتے تھے, برتھ ڈے ہماری ثقافت ہے ہی نہیں, اسلام کی ثقافت ہی نہیں ہے, وہ اغیار کی ثقافت ہے. تو جو یہ ثقافت, جو دوسروں کی جو ہمارے پاس ثقافت آئی ہے, ان کا جو طرز عمل ہم نے اپنایا ہے, اس کو ہم نے یہ کہا کہ حضور کی ولادت بھی ہم منا رہے ہیں. دیکھیں ایک بات تو یہ ہے کہ حضور کی یہ ولادت عام ولادتوں کی طرح ولادت نہیں ہے, یہ برتھ ڈے کی طرح ولادت نہیں ہے. حضور کا جشن ولادت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہمارے ایمان کا حصہ ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس خالصتاً, اللہ اور اس کے رسول کی عبادت ہے یہ, اس میں ہم انگریز یا اغیار, اس میں ہم اغیار کی ثقافت کو حصہ ہی نہ بنائیں. کیک کاٹنے والا یہ حصہ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن اگر کہیں کوئی کر رہے ہیں, میں اس کی تائید نہیں کر رہا, نہ اس کی اجازت دے رہا ہوں, لیکن کوئی کر رہے ہیں تو پھر لکھا ہوا کچھ نہیں ہونا چاہیے.
پھر بعض دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا لکھا ہوا ہوتا ہے، پھر تالیاں بھی بجتی ہیں، پھر وہ سارا تو آپ میلاد النبی کو مکس کر رہے ہیں، میلاد النبی کی شکل تصویر تبدیل کر رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، اجتناب بہتر ہے۔ مفتی صاحب ایک سوال اور جو عرصہ دراز سے ہم سنتے آ رہے ہیں، میں بھی بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، یقیناً آپ بھی بچپن سے ہی اپنے بچپن سے سنتے آ رہے ہوں گے، آج بھی لوگ یہی جواب مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم بھی چلیں وہی اسی سلسلے پر چلتے ہوئے ہم بھی جواب تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نے بریک کی طرف بھی جانا ہے، مختصر سا کہ یہ جو لوگ پوری رات محافلوں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، اسپیشلی ربیع الاول میں زیادہ ہوتا ہے، ارد گرد گھروں میں بیمار بھی ہوتے ہیں، ساؤنڈ یہ وہ وغیرہ وغیرہ، پھر جلوس ریلیاں نکلنا، بائک ریلیاں نکلنا، مسئلے مسائل ہوتے ہیں، بائک کی ریلی پر آپ دیکھتے ہیں کتنے ایکسیڈنٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں، اس میں علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ پلیز بتائیے گا۔ یہ بہت سارے سوالات کا ایک مجموعہ آپ نے جمع کر دیا، مختصر میں صرف ایک چیز کا جواب اس میں دوں گا۔ جو آپ نے محافل کی بات کی، تو بالکل محافل کوشش کی جائے کہ اگر طویل محفل ہے، بڑی محفل ہے، صبح بہارہ کی محفل ہے، تو ایسے کسی مقام کا انتخاب کیا جائے کہ جہاں آس پاس لوگوں کو تکالیف نہ ہو۔ بات ہے مفتی صاحب، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ساؤنڈ والے جو ہیں ان کو پتہ ہے، ان کو کہیں کہ ہماری آواز اندر ہی رہنی چاہیے، آپ کا جو گراؤنڈ ہے یا آپ کی جو مسجد ہے یا آپ کا جو بھی آپ نے پنڈال سجایا ہے اس کے اندر ہی رہے، اس سے باہر اگر تھوڑی بہت نکلتی ہے تو اس سے کسی مریض کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی۔ ہاں اگر آپ بالکل ہارن اور جو اپنے ساؤنڈس ہیں وہ کسی کے گھر کی طرف لگا دیں یا باہر لگا دیں آبادی کی طرف، تو پھر تکلیف ہوتی ہے، اس کی احتیاط کی جائے۔ ایک بات، دوسری بات جو آپ نے کی محافل کرتے ہیں صبح فجر نہیں پڑھتے، اس کی کسی نے کبھی تائید نہیں کی، کیونکہ محافل میلاد کرنا مستحب عمل ہے اور فجر کی نماز پڑھنا یہ فرض ہے۔ اگر آپ مستحب چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ 1000 مستحبات بھی چھوڑ دیتے ہیں تو گناہگار نہیں ہوں گے، لیکن ایک فرض چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی نماز، تو سخت ترین گناہگار ہوں گے۔ بالکل قطعاً اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب نے بالکل خوبصورت فرمایا۔ ویسے جو بیمار نہیں بھی ہوتے ربیع الاول میں وہ بھی بیمار ہو جاتے ہیں، ربیع الاول کا چاند نظر آتے ہی ان کے منہ پر 12 بج جاتے ہیں، 12ویں ہم مناتے ہیں، 12 ان کے منہ پہ بجے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین ہم بڑھتے ہیں بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، بلاغ العلا بکمالہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے، تیرے ذکر خیر کی برکتیں میرے بگڑے کام سنور گئے، جہاں دل سے نام تیرا لیا وہیں رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ پڑھیے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، اور جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلاغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت
जमीउ खिसालिही। पढ़िए सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। सुभान अल्लाह। और मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बुरों से लाख बुरा सही, मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रखना मेरे खुदा, सबकी लाज रखना मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है, बलागल उला बिकमालिही, कशफा दुजा बिजमालिही, हसना जमीउ खिसालिही। पढ़िए सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बारगाह रिसालत में आप में खूबसूरत अंदाज में नजरान अक़ीदत पेश करने की सआदत हासिल फरमा रहे थे जनाब हाजी नासिर यामीन साहब। अल्लाह की आवाज़ में उम्र में सेहत में बरकत अता फरमाए। नाज़रीन आप प्रोग्राम देख रहे हैं अहकाम शरीयत, मैं हूँ आपका मेज़बान हामिद रज़ा। हमारे साथ मुफ्ती अब्दुल रऊफ़ मदनी साहब भी मौजूद हैं। मुफ्ती साहब सवाल जहन में आया है और ये सवाल मेरे जहन में भी अरसा दराज से है, आपने भी यकीनन काफ़ी मरतबा इसका जवाब दिया होगा। अब ज़ाहिर है हम वीनस एंटरटेनमेंट के एक जगह मौजूद हैं, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं इनको भी हम जवाब देना चाहते हैं। खुशी क्यों मनाते हैं आखिर, वजह क्या है खुशी इतनी मनाने की, और स्पेशली एक 2 दिन ख़ास कर या 1 महीना ख़ास कर क्या फरमाते हैं? देखें हामिद भाई, एक बात जहन में रखें नाज़रीन भी, कि अहले इस्लाम मुसलमान खुसूसन अहले सुन्नत जो हैं, जो मिलाद मनाने वाले हैं, कोई भी काम जो कुरान व हदीस से साबित नहीं है उससे हम इस अंदाज से इतना पुरजोर और गज बज के कभी नहीं करें। इसका बाकायदा कुरान हुक्म देता है, खुश होने का कुरान हुक्म देता है। अब आप कहेंगे अजीब सी बात है, कुरान हुक्म देता है और यह हुक्म कुरानी पर अमल है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल ए हबीब आप फरमा दीजिए, बिफ़ज़्लिल्लाहि व बिरहमतिही, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ ही और अल्लाह की रहमत ही के साथ फलयफ़रहू, चाहिए कि खुशियाँ मनाएं। वाह 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 सुभान अल्लाह। खुश हो जाएं। फ़रह यफ़रहू, अफराद जानते हैं, फ़रह यफ़रहू फ़रहन, फ़हुवा फ़ारिहुन। फ़हुवा फ़ारिहुन, माशाअल्लाह। तो क्या बात मैं है। चाहूँगा थोड़ा अगर इसको बड़ा मज़ा आएगा, थोड़ा अगर इसको थोड़ी से कंटिन्यू करें। हाँ, फ़रह यफ़रहू फ़रहन फ़हुवा फ़ारिहुन व फ़ुरिहा युफ़रहू फ़रहन फ़ज़ाक मफ़ूल। अब आप सुन नहीं रहे, आपने कहा सुनाए, मैं सुना रहा हूँ, आप सुन नहीं रहे। तो बहरहाल फ़रहन का माना है खुश होना। खुशी जो है, जैसे अब चेहरे से नासिर भाई वाज़े हो रही है, इंसान के चेहरे पे बशाशत हशाशत आ जाती है, इसी का नाम खुश होना है। खुशी का मतलब यही है कि आप अपने घरों को पहले से ज़्यादा तज़ीन व आराइश कर दें, सजा दें। हाथ में जो झंडे लेते हैं हम, वो भी एक खुशी की अलामत है। दुनिया भर में जश्न इस तरह मनाया जाता है। लोग जब रोडों पे निकलते हैं तो अपने चाहने वालों का झंडा लेके निकलते हैं। हम 12 रबीउल अव्वल के दिन दुनिया आलम को अक़वाम आलम को ये पैगाम देने निकलते हैं कि मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। ये रिश्ता बताने के लिए, इसका ऐलान करने के लिए, हालांकि इसका ऐलान की ज़रूरत नहीं है, रब भी दिल के हाल जानता है। रब की आता से मुस्तफ़ा करीम भी दिलों के हाल जानते हैं। जो हो चुका, जो होगा, हुजूर जानते हैं। तेरी अता से ये बात है, तेरी अता से खुदाया हुजूर जानते हैं। नजर एक खूबसूरती और इजाफा हो जाएगा, बरोज़ हश्र शफाअत करेंगे चुन चुन कर हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। क्या बात है, ऐसा ही है। तो हुजूर से ताल्लुक़ के इजहार के लिए हम खुशी मनाते हैं। बेशक। और ये खुशी कुरान पर अमल करके मनाते हैं। फलयफ़रहू की सदा है। फलयफ़रहू की सदा है। फिर अगली बात, जो लोग नहीं मनाते, देखिए खुशी मनाने में, झंडे लगाने में पैसे खर्च होंगे, महफिल करने में पैसा खर्च होगा, ठीक है, बेच 200, 400, 500 का पैसा खर्च होगा। अल्लाह फरमाता है खुशियाँ मनाओ, इसका माना है पैसा खर्च करो। क्यों? हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, जो तुम खर्च नहीं करके जमा करते हो ये उससे बेहतर है। अच्छा। जो तुमने जमा करके रख लिया है, जो लोग बेच नहीं ले रहे, जो लोग मिलाद के नाम पर हुजूर की आमद की खुशी में लोगों को लंगर नहीं खिला रहे, जो पानी की दूध की सबीलें नहीं लगा रहे,
وہ اپنے 200 400 500 10 50 25 ہزار بچا رہے ہیں، اللہ فرما رہا ہے یہ بچانے سے بہتر خرچ کرنا ہے، ہوا خیر مما یجمعون۔ اب ایک بات، جس کے پاس نہیں ہے جی وہ کیا کرے، جس کے پاس نہ ہو وہ کیا کرے؟ خوشی تو کر سکتا ہے نا، خوشی کر سکتا ہے جی، وہ ناروں میں ہاتھ تو اٹھا کے نعرہ لگا سکتا ہے نا، مرحبا مرحبا، اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں اس میں ہوتا، نہیں، ایسے ہی انکار تو نہ کرے نا، وہ انکار کہتے ہیں تو انرجی قرآن ضائع میں- ہوتی ہے ہماری۔ ہاں، اب دیکھیں آپ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا واہ واہ رحمۃ واہ، للعالمین، تمام جہاں کے لیے، حبیب ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، سب کے ادھر لیے۔ اللہ فرماتا ہے 13ویں پارے میں فرمایا، 11ویں پارے میں سوری، فبذالک فلیفرحوا، اللہ کی رحمت سے خوشی مناؤ، اللہ نے جو رحمت دی ہے اس کا اظہار کرو، اس کی خوشی مناؤ۔ یا اللہ رحمت کون ہے؟ فرمایا سب سے بڑی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، بے شک، میرے بے حبیب کی ذات ہی تو رحمت ہے، سب سے بڑی رحمت میرے حبیب ہی کی ذات تو ہے۔ تو اس لیے جب حبیب کی ذات رحمت ہے اور رحمت کے ملنے پر خوشی منانی ہے، تو اب جو ایمان والے خوشی مناتے ہیں، گج وج کے مناتے ہیں، وہ اور گج وج کے واہ واہ، منائیں، سبحان اور اللہ۔ جذبے سے منائیں، کیونکہ یہ تو حکم قرآنی ہے۔ پھر یہ تو پھر 1500 سالہ سالہ جشن جشن ہے، اس ولادت میں تو ہے، پھر یہ تو بات ہی پھر وارے کیونکہ ہم نیارے ہو گئے۔ 16ویں سال میں مطلب 1600 سال میں تو ہم ہوں گے نہیں، اب یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس میں موجود ہیں، اس میں بھی خوشیاں نہ منائیں تو پھر منائیں گے کب ناظرین؟ ہمیں خوشیاں منانی چاہیے بڑے جذبے کے ساتھ، عقیدت، احترام، محبت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، علماء اکرام کو ساتھ لے کر، نہ کہ صرف پوری رات محفلیں سجائیں، محفلوں کے بعد علماء اکرام کا بیان سننا بھی لازمی ہے، کیونکہ علماء ہی تو ہمیں بتاتے ہیں کیسے کرو، یہ کرو، فلاں کرو وغیرہ وغیرہ۔ تو ہمیں قرآن کی تلاوت سے ہم محفل کا آغاز کرتے ہیں۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک محفل ہو رہی تھی، ایک صاحب آئے، وہ پوری ویڈیو بنا رہے تھے نا، تو پتہ چل گیا تھا وہ ویڈیو کیوں بنا رہے۔ اب لوگوں کو ان محافل میں بھی اعتراض ہونے لگ گیا ہے کہ بھائی یہ لوگ کیا کرتے ہیں، انہوں نے آ کر ویڈیو اس لیے بنائی، دیکھیں تو صحیح، کہیں غلطی سے ایک بات بھی ادھر ادھر کہیں قرآن سے ہٹ کر لیں، لیکن اللہ پاک علماء اکرام کو سلامت رکھے، علماء حق کو، کہ جنہوں نے قرآن ہی سے بات شروع کی اور قرآن ہی سے ختم کی، وہ پھر ویڈیو بنانے کے بعد صاحب آ کر بیٹھ کر لنگر بھی دبا کر انہوں نے کھایا، ہم سے زیادہ کھایا باقاعدہ ماشاءاللہ۔ اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ ہے، میں نے یقین مانیے پروگرام کے شروع سے اب تک چہرے پہ مسکراہٹ، بیچ میں ہنسا اس لیے وہ گردان کی بات ہو رہی تھی، مفتی صاحب فلیفرحوا کی گردان کر رہے تھے، وہ دراصل اس میں نے مار بہت کھائی حضرت، جب میں درس نظامی میں اسٹارٹنگ میں تھا تو درب ادربو یہ گردان تھی، اس میں مفتی اکمل صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، انہوں نے اچھی خاصی سزا دی تھی، اور مجھے ان کی سزا یاد آ گئی، اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ اور ناظرین، یہ محبت کی باتیں ہوتی ہیں، چہرے پر مسکراہٹ سجا کر رکھیں، بارگاہ رسالت میں آپ سے یقیناً آپ کو عیدی ملے گی۔ آج جمعے کا بابرکت دن ہے، کثرت کے ساتھ درود و سلام کی کثرت کرتے رہیں، اللہ آپ کو بھی، آپ کے گھر میں بھی سب کو برکت عطا فرمائے گا۔ میں ناصر یامین صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، امید کرتا ہوں آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے۔ مفتی عبدالرؤف مدنی صاحب کا بھی شکریہ حضرت، آپ تشریف لائے، یقیناً آپ آئندہ بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہمیشہ کی طرح اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ۔ پڑھیے۔